بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضائل درود و سلام۔ اس کے صفحہ نمبر 125 میں یوں درج ہے کہ مجذوب کی پہچان درود شریف سے ہوتی ہے۔ اب مجذوب کو ہم سمپل الفاظ میں آپ سے ڈسکس کریں، جو جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں محو ہوتا ہے، جسے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی ہوش نہیں ہوتی، وہ بس سخت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں غوطہ زن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کتاب میں درج ہے کہ مجذوب جو ہے اس کی پہچان درود شریف سے ہوتی ہے، کہ جب اس کے سامنے درود شریف پڑھا جائے تو وہ جس بھی حالت میں ہے، جذب کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نور میں جذب ہو کر بیٹھا ہے تو وہ مؤدب ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ درود شریف اس کے سامنے پڑھا جائے تو وہ مؤدب ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے حالت سکر سے نکال کے صحف میں لاتا ہے، جو سالک کا مقام ہے۔ سالک جو ہوتا ہے وہ مجذوب سے افضل ہے۔ مجذوب جو ہے وہ مستور اولیاء کرام سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں مجذوب وہ ہے جو مجنون ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو صوفیہ کرام کی، اولیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے اس میں یاد رکھیں مجذوب جو ہے وہ مجنون نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، جب اس ویڈیو کا تھمبنیل میں بنا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں تھمبنیل میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی ایک تصویر کو اس تھمبنیل کا حصہ بناؤں۔ بلا شبہ وہ ایک ولی اللہ تھے۔ پچھلے سال وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی سرکار بلا شبہ ایک ولی اللہ تھے۔ ان کے حوالے سے اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے ایک چھوٹا سا یادداشت میں واقعہ تھا، جس کی وجہ سے میں نے ان کی تصویر کو اپنے آج کی ویڈیو کے تھمبنیل میں شامل کیا۔ میرے والد محترم ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی صاحب ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ ان کو کتابیں پڑھنے سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ ان کے 3 شوق تھے۔ ایک تو وہ ہر طرح کی کتاب پڑھتے تھے، ہر طرح کی کتاب پڑھنے تھے، اور کتاب اتنی تیزی سے پڑھتے تھے، ہم تو اتنی دیر میں شاید 2-4 ورق پڑھ سکتے ہیں، وہ پوری کتاب ختم کر لیتے تھے۔ اور صرف ورق گردانی نہیں کرتے تھے، ان کو ریفرنس کے طور پر ایک ایک کتاب کا ٹائٹل، اس کا مصنف، اس کا رنگ، اس کا سائز اور بکس کے ریفرنس اور پیج نمبر تک بھی یاد ہوتے تھے کہ فلاں پیج پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان کا دوسرا شوق ان سے کی ہومیوپیتھی ڈاکٹری سے ریلیٹڈ تھا، اور تیسرا جو شوق تھا وہ ہر طرح کے نیک اوصاف والے بزرگوں سے ملنا پسند کرتے تھے، ولی اللہ سے ملنا چاہتے تھے، ملتے بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد جو کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے، ان کو کہا کہ ولی اللہ کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی محفل میں جائیں اور ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور درود شریف پڑھیں۔ اگر واقعی کوئی ولی اللہ اس دنیا کا
اس راہ سلوک کا مسافر ہوگا نا تو وہ مڑ کے تمہاری طرف متوجہ بھی ہوگا اور تم سے پوچھے گا بھی کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ اب ابو نے، میرے والد محترم نے جب اپنے اس شاگرد کو بتایا، ان کا نام ہے ڈاکٹر خالد محمود عظیمی صاحب، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی خدمت میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو میں نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر مودب چند بار درود شریف پڑھا تو حضرت صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا کیا چاہتے ہیں، تو میں نے بیعت کی عرضی پیش کر دی۔ تو اس واقعہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ درود شریف پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ ان کی محافل میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر درود شریف پڑھیں، وہ آپ کی طرف نظر کرم ضرور ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درود شریف پڑھنے والا اور بزرگوں کی عزت کرنے والا، ان سے لطف و کرم اور عنایات حاصل کرنے والا بنا دے۔ چونکہ آج کے ویڈیو میں ہم نے ولی اللہ کی پہچان کے حوالے سے یہ ویڈیو بنانی تھی، اس لحاظ سے ہم نے یہ واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جزائے خیر عطا کرے کہ آپ ہمارا کچھ وقت نکال کے ہماری ویڈیو سن لیتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو کوئی عالم و فاضل تو ہے نہیں، صرف درود شریف پڑھنے والے ہیں، درود شریف سے محبت کرنے والے ہیں۔